اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 16ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ دین کے علم کا حصول اور دوسروں کو سکھانا سب مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ سب کے سب لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہر گروہ سے کچھ نہ کچھ لوگ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں، دین کا فہم حاصل کریں اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو تعلیم کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 16 جو کہ آیات 123 سے 129 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اے ایمان والو، لڑو کفار سے جو تمہارے نزدیک ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ یلونکم، تم میں ملے ہوئے، نزدیک رہتے، کلوز ٹو یو۔ غلظہ، سختی، ہارشنس۔ ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام لوگ قوانین پہ عمل کریں تاکہ ایک ایسا ماحول تشکیل پا جائے جس میں امن و چین ہو، بھائی چارہ ہو اور سب کے حقوق محفوظ ہوں، اور اس میں ترقی کے یکساں مواقع ہر ایک کے لیے موجود ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو ان قوانین پہ عمل کرنے کی بجائے ان کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ لڑا جائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکے۔ اس لڑائی میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ کوئی بھی لڑائی اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق لڑی جائے گی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورہ تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا اس نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو واقعی ایمان والے ہیں ان کا زیادہ کیا ہے اس نے ایمان، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ عذر مذاق اہل ایمان سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے تمہارے ایمان نے کتنی ترقی کی ہے، جبکہ حقیقی ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ ان کا ایمان واقعتاً اس چیز سے بڑھتا ہے کیونکہ انہیں نئی چیزیں سیکھنے اور عمل کرنے کو ملتی ہیں، اور اس کے نازل ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے ان پہ نئے حقائق منکشف فرما دیے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور ہے وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو زیادہ ہوئی ایک آلودگی ان کی آلودگی پر، اور وہ مرتے ہیں اور وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے تو ان کے طرز عمل کی وجہ سے دھول کی ایک اور تہ ان کے آلودہ ذہنوں پہ چڑھ جاتی ہے۔
کفر کے اندھیرے مزید گہرے ہو جاتے ہیں اور وہ حالت کفر میں ہی مرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، سو زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے بوجہ ان کے تکذیب کرنے کے، کیونکہ بیماریاں ادھر ہی ہوتی ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اور کیا نہیں یہ دیکھتے کہ وہ فتنے میں پڑتے ہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ وہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ یفتنون، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، آزمائش میں پڑتے ہیں، آرٹرائٹ، دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ پالنے والے اگر اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات اور خود اپنی حالت پہ غور و فکر کریں تو انہیں صاف صاف نظر آ جائے گا کہ ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے وہ ہر سال 1 بار 2 بار یا کئی بار کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے ان کے پاس توبہ کرنے کے مواقع موجود ہیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے، توبہ کر کے اور استغفار کے سسٹم کو اپنا کر اپنے اعمال کو درست کر کے ان مشکلات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ اپنے اعمال نہیں سنواریں گے تو قانون قدرت کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورہ تو نظریں دوڑاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ هَلْ جَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پلٹ جاتے ہیں۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، پلٹ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، کیونکہ وہ ایک بے سمجھ قوم ہے۔ صرفا، پھر دیا، ٹرنڈ اوے۔ ان ناک بد اندیشوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپ کے وہاں سے کھسک جاتے ہیں اور جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں ہی لوٹ جاتے ہیں۔ حق سے ان کی عدم توجہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سادہ سی حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، شاک ہے ان پہ تمہارا زحمت میں پڑنا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص ہیں تمہارے لیے مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ عزیز، گراں، بھاری، گریویس، عنتم، تمہارا تکلیف اٹھانا، یور سفرنگ، حریص، شدید خواہش مند، ایکسٹریملی ڈیزائرس۔ اے لوگو، تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی نرم دلی اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ تم میں سے کسی پہ مصیبت کا آ پڑنا یا تمہارا کسی مشکل سے دوچار ہو جانا انہیں بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہارے معاملے میں بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں اور کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اپنے غلط اعمال کی بدولت کسی عذاب میں جا پڑے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ان کی شفقت اور رحمت بے پایاں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس اگر وہ روح گردانی کریں تو کہہ دیں میرا حساب اللہ کے سپرد، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ حسبیہ، میرا حساب حوالے ہے، آئی کاؤنٹ اپان، عرش، تخت،
یا پایا حکومت۔ اے دائی حق، یہ لوگ اگر اس قدر واضح احکامات، توبہ کی اہمیت، اپنا احوال سنوارنے کی تفصیلات، اپنے رب کی بے پایاں رحمت کے بتائے جانے کے باوجود بھی رائے حق سے گریزاں رہتے ہیں تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ قانون ربی ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کر دے گا۔ جب آپ نے انہیں پیغام حق پہنچا دیا ہے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ قوانین پہ عمل کریں، تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں امن و امان ہو اور ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں۔ امن دشمن عناصر اپنی مذموم حرکات کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی کم عقلی کی وجہ سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ہم پہ کسی مصیبت کا آ پڑنا انہیں بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ ہم سب کی بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے ان کی شفقت اور رحمت بے پایاں ہے، جبکہ ان کی تعلیمات کا انکار کرنے والے اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔